اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں پیر امتیاز حسین سہروردی آپ سے مخاطب ہوں۔ تمسخر اڑانا، ٹونٹ کرنا یا مذاق اڑانا، بعض کا بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں جو بڑے بڑے نیک لوگ، مطلب جنہوں نے باشرہ مسلمان میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ساری جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگا دی ہے اور عبادات بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اور جو ایک مسلمان کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں کام، لیکن ہماری ساری جو محنت ہے اس کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہماری چھوٹے چھوٹے عادات ہیں جس سے ہم اپنا وہ سارا کچھ ضائع کر لیتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک یہ ہے ٹونٹ کرنا، انگلش میں کہتے ہیں ٹونٹ کرنا، اردو میں کہتے ہیں طنز کرنا کسی پہ یا تمسخر اڑانا کسی کا۔ اب جو ٹونٹ کیا جاتا ہے یا طنز کیا جاتا ہے یا تمسخر اڑایا جاتا ہے، یہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے یا تو اس کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے اس شخص کو، یا اس خاتون کو، اگر خاتون کر رہی ہے تو، یا پھر اس سے جیلس ہو رہا ہوتا ہے، اس سے حسد کر رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی اس کی ایسی چیز جو اس کے اندر پلس ہے اور جو وہ شخص سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہے اس کے اندر، اور وہ اب کہہ لیں کہ پازیٹیو چیز ہے، اس سے وہ جلن فیل کر کے وہ اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے یا اس کو کمتر ثابت کرنے کے لیے وہ تمسخر اڑاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک میری دوستوں کی محفل ہے، اس کے اندر ایک صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، باشرہ مسلمان ہیں، لیکن میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ وہ جب بھی کسی کی بات ہو، کوئی موقع ملے تو وہ اس کو ٹونٹ ضرور کریں گے یا تمسخر ضرور اڑائیں گے اس کا، یا مذاق اڑائیں گے اس کو آپ انداز کر۔ اب وہ بظاہر تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید میں ایک مذاق کر رہا ہوں یا لائٹ، اب ایک ماحول کے اندر دوستوں میں بیٹھے ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے یہ درست ہو، غالب امکان ہے کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ بندہ بڑا نیک ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے ان انٹینشنلی وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تمسخر اڑا رہے ہیں، کسی کو ٹونٹ کر رہے ہیں۔ جیسے میں خود بڑا نیک ہوں جی، مجھے سارے گناہ گار نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے اندر یہ ایک پرابلم ہے، یہ علماء کرام کے اندر بھی ہے، یا جو بھی دین کے رستے پہ چل پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق کر دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کر دیا ہے، تو وہ باقی سب کو عام طور پہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے۔ میں صحیح مسلمان ہوں، میں صحیح نیک آدمی ہوں، میں بخشا ہوں، لیکن یہ نہیں بخشا جائے گا۔ اب پتہ نہیں، دیکھیں نا، یہ فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو کس چیز پہ بخش دینا ہے، کس کے کون سے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دینے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے نا۔ جیسے ہمارے آپ نے دیکھا رواج ہوتا ہے کہ ہم پرانی تاریخ کو اٹھا کے نہ تو ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، فلانے نے بڑا یہ کیا، فلانے نے فلانے وقت پہ یہ ظلم کیا، فلانا جو ہے وہ لعنتی تھا، فلانا فلانا تھا۔ اب اس کے اوپر میرے ایک اور دوست بھی ہیں، بڑے لرنر آدمی ہیں، کافی ان کا مطالعہ ہے ہسٹری کا، وہ اس پہ بعض بحث پہ پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات کرنی چاہیے، تاریخ ہے، تاریخ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تاریخ جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں، لیکن ایسی تاریخ نہ پڑھیں جو کسی کو انڈرمائن کرتی ہو، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، پتہ نہیں وہ بندہ جو تھا وہ کتنا اوتھینٹک تھا، وہ کتنا نیوٹرل تھا، کتنا امپارشل تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے کسی حسد کی وجہ سے، اپنے کسی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے وہ تاریخ میں وہ لکھ دیا اس طرح۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں رائٹرز جو ہیں ہمارے، جس سیاسی رائٹرز دیکھ لیں نا، کہ جس سیاسی جماعت کو پسند کرتے ہیں اس کے لیڈرشپ کے کلابے ملانے شروع کر دیتے خوب تعریفوں کے، جس کو ناپسند کرتے ہیں وہ اچھی بات نہیں کرے تو اس میں نقص نکالتے ہیں۔ تو اسی طرح کے رائٹرز تھے نا اس زمانے میں بھی، تو میں ان کو کہتا ہوں یار ان کو چھوڑے، وہ کام ہے نا، بننا ہوا ایک فقرہ ہے جو استعمال ہوتا ہے کہ تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی، اپنے نبیڑ تو پہلے اپنی نبیڑے دیے۔ اب وہ بندہ چلا گیا جس نے کوئی ظلم اس کے ساتھ کیا بقول اس تاریخ دان کے، وہ بھی چلا گیا اللہ کے پاس، تو فیصلہ اب
اللہ نے کرنا ہے نا, اللہ کے پاس پہنچ گئے, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوگا یا کر دیں گے. تو کیا ہمیں اللہ کے انصاف پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم ادھر بیٹھ کے کیوں کسی کو سرٹیفکیٹ دیں کہ اس نے غلط کیا تھا, اس نے صحیح کیا تھا؟ ہم اپنے آپ کو درست کریں. یہ بڑا تھوڑا سا پیریڈ ہے, یہ ہارڈلی چند دنوں کی, چند لمحوں کی, چند مہینوں کی, چند سالوں کی زندگی ہے. اور یہ جو زندگی ہے اس کے دوران جو ہماری پرفارمنس ہونی ہے اس کی بیس پہ ہمیں وہ زندگی ملنی ہے جو کبھی نہیں ختم ہونی. اب اگر ہمیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرمائیں گے اور اپنا کرم فرمائیں گے, اگر ہمیں وہاں پہ نبی پاک کی قربت مل جاتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے اور جنت الفردوس میں ہم چلے جاتے ہیں, تو ساری باقی کی زندگی جو ہے جو ختم نہیں ہونی, اینڈ لیس لائف جس میں کوئی موت نہیں آنی, وہ ہم نے وہاں گزارنی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی ہم نے کوئی حرکتیں یہاں پہ کی جس کی وجہ سے ہمیں دوزخ میں بھیج دیا گیا, تو پھر ہمیشہ کے لیے ہم نے دوزخ میں رہنا ہے. اور وہاں کا کہتے ہیں ایک ایک لمحہ بھی صدیوں سے باری ہے. تو اس لیے ہم ان کو چھوڑ دیں ڈسکس کرنا, ہم اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیں. اگر ہمیں اس تاریخ سے پڑھ کے کسی شخص کے بارے میں اس کی کسی بات کے اوپر ہمیں برا لگتا ہے کہ اس نے غلط کیا تھا, تو ہم کوشش کریں کہ ہم وہ برا نہ کریں, ہم اس سے ہٹ جائیں. لیکن میں نے بتایا کہ یہ اس کے اوپر میری کافی آلموسٹ بحث ہوتی رہتی ہے مختلف محافل کے اندر یا جہاں بھی ذکر کے لیے مجھے کہا جاتا ہے, تو وہاں پہ اکثر اس طرح کے سوالات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہم معاف نہیں کرتے کسی کو نا, ہم اپنی نہیں, آپ کہہ لیں کہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی, ہمیں دوسرے کی فکر ہوتی ہے, ہمیں ہمسائے کی فکر ہوتی ہے کہ یہ رات کو 2 بجے کیسے آیا تھا آج, اس کی ہمدردی میں نہیں پوچھ رہے ہوتے. ویسے تجسس ہے کہ رات 2 بجے کیوں آیا, یا فلاں جو ہے اس کو آج اس کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے. یا تو ہمدردی میں ہو رہا کہ چلے اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہیں کوئی پریشانی ہے تو چلے ہمیں بتائیں, ہو سکتا ہے ہم اس کے کسی کام آ سکیں. وہ نہیں ہوتا, بلکہ جس بات نکال رہے ہوتے ہیں. اور کئی محفلوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بیٹھے ہیں 4 لوگ, آپ میں سے کوئی ایک اٹھ کے چلا گیا ہے تو اس کو ٹاپک بنا لیا, اب اس کی پوری ہسٹری جو ہے وہاں پہ اس کا پورا MRI کر دیا جاتا ہے. اور یہ دیکھا, تو اس لیے یہ چیزیں عام ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. تو میں بات کر رہا تھا ٹاؤنٹ کی. نبی پاک نے غزوہ تبوک تھا غالباً, اس موقع پہ صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے, صبح کا وقت تھا, تو لوگ کوئی مسواک کر رہے تھے, کچھ کر رہے تھے. تو ایک بہت ہی صحابی تھے, نحیف, دبلے پتلے سے, وہ درخت پہ چڑھ کے وہ کوئی مسواک اتار رہے تھے, کاٹ رہے تھے. تو نیچے کچھ صحابہ کرام نے مذاق میں ان کو کہا کہ عربی زبان میں کہ پہلوان جی, ان کو کہہ کے بلا رہے تھے, چونکہ بہت کمزور سے تھے, پتلے سے تھے, تو ان کا ایک طرح سے تمسخر اڑا رہے تھے, ان کو ٹاؤنٹ کر رہے تھے. تو نبی پاک پاس سے کہیں گزرے, تو انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا. جب ہم کسی کو ٹاؤنٹ کرتے ہیں نا, تو بیسیکلی ہم اس کا جو ہے دل توڑ دیتے ہیں. ہم اس سے آپ کہہ لیں کہ انفیریئر سمجھ کے اس کے اوپر ٹاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو برتر سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بڑا اوائڈ کرنا چاہیے کہ مذاق میں بھی کسی کا تمسخر نہ اڑائیں, کسی کا شغل نہ لگائیں, کسی کے اوپر ٹاؤنٹ نہ کریں, طنز نہ کریں. یہ بہت بڑا, اس سے بڑی دل آزاری ہوتی ہے لوگوں کی, اور لوگوں کا دل توڑنا, اپنے ساتھیوں کا, دوستوں کا, عزیزوں کا, اپنے مسلمان بھائیوں کا, خاص طور پہ دوسروں کا بھی, ایون مسلمان نہیں بھی ہیں, تو طنز کر کے اگر آپ اس کا دل توڑتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دلوں میں تو اللہ بستے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے جو ہمارے صوفیہ کی لائن ہے ہماری, جو جس میں میں بھی ایک چھوٹا سا اس کے اندر ایک حصہ ہوں, ہم محبت بانٹتے ہیں, ہم لوگوں کو قریب لاتے ہیں. ہمارے جو بزرگان, ہمارے جو بڑے تھے, جنہوں نے ہندوستان میں آ کے مسلمان کیا ہندوؤں میں سے, دوسرے مذاہب میں سے, اور ابھی بھی جو کر رہے ہیں مسلم ممالک کے اندر, آپ دیکھیں بہت سارے امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر خبریں آتی رہتی کہ فلانا مسلمان ہو گیا, فلاں مسلمان ہو گیا. تو وہ کس طریقے سے ہوتا تھا, وہ اپنے اخلاق اور دل جیت کے دوسروں کا. حالانکہ جو ہمارے صوفیہ کرام, ہمارے جو جد امجد ہیں, ہمارے بڑے ہیں,
وہ ہندوستان میں آئے تھے، یا تو عراق کی طرف سے آئے ہیں، یا ایران کی طرف سے آئے ہیں، یا عربوں سے آئے ہیں ڈائریکٹ. وہ یہاں آ کے ڈیرا لگاتے تھے، بالکل ان کو کوئی ادھر جانتا نہیں ہوتا تھا. وہ پہلے آ کے اپنا اخلاق دکھاتے تھے، اپنا خلوص، اپنی محبت اور محبت بانٹتے تھے. اس سے اٹریکٹ ہو کے جو لوکلس تھے وہ ان کے پاس آنا شروع ہو جاتے تھے. پھر دعا کے لیے کہتے تھے، یا جو بھی مسئلے مسائل ان کے ہوتے تھے اس کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو دل جیت کے لڑ کے آپ کسی سے کوئی ایک بات بھی نہیں منوا سکتے، لیکن محبت سے جوڑ کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ کریں، اٹھائے نہ کسی کو. تو مین چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے، جو مطلب صوفیہ کی لائن ہے، ہمارے علماء کرام میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ اس لائن پہ چل رہے ہیں کہ وہ محبت بانٹتے ہیں اور کسی کی دل آزاری نہیں کرتے اور کسی کا دل نہیں توڑتے، اس کے دکھ میں پریشانی میں شریک ہو جاتے ہیں. کل ایک محفل میں بیٹھا تھا، وہاں پہ ذکر ہوا کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ برا بندہ ہے، مثال کے طور پر نون پرسن ہے جس کو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں یہ برا ہے دنیاوی طور پہ، تو اس سے تو بچنا ہی چاہیے. مذہبی لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا یار انہی پہ تو ہم نے ہاتھ رکھنا ہے، انہی کے ساتھ تو محبت کی بات کرنی ہے. جو دنیاوی طور پہ برا ہے، نون برا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ برا ہے، اسی کو تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور بات ہوئی کہ جی اگر وہ برا بندہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، میں نے کہا وہ جب برا بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، یعنی ایک برا بندہ اگر کسی صوفی کے پاس پہنچ گیا ہے، کسی پیر کے پاس پہنچ گیا ہے، کسی عالم کے پاس پہنچ گیا ہے، کسی مسجد میں آ گیا ہے، تو وہ اندر سے چینج ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو بھیجا گیا ہے. وہ آیا نہیں ہے، وہ لایا گیا ہے. وہ ایک ہے نا، ایک بنا ہوا مقولہ بنا ہوا ہے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو کہ جو مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے یا گھر میں نماز نہیں پڑھتے؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم پہ کرم ہی نہیں ہوا کہ تم آ کے نماز پڑھ سکو، تمہیں یہ توفیق ہی نہیں دی کہ تم نماز پڑھ سکو. اسی طرح جو مسجد میں آ گیا ہے، جو عالم دین کے پاس آ گیا ہے، جو کسی صوفی کے پاس آ گیا ہے اور گناہ کرتا رہا ہے، اب اس سے وہ تائب ہونا چاہتا ہے اور رستہ تلاش کر رہا ہے، منزل تلاش کر رہا ہے بہتری کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ اللہ کا کرم ہو چکا ہے، وہ اندر سے بدل گیا ہوا ہے. اب وہ ایک رستہ تلاش کرنا چاہ رہا ہے، ایک ایسے جگہ، ایسے بندے کی تلاش میں ہے جو اس کی ہاتھ پکڑے اور اس کو قرآن کے مطابق، اللہ کے مطابق، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو لے کے چلے اور کامیابی کی طرف لے جائے. تو ایسی بہت ساری اگزامپلز ہیں کہ جب چور ڈاکو کتب بن گئے، شرابی کا مقام بلند ہو گیا، جیسوں میں اگزامپل ہے ہسٹری کے اندر. تو ایسا شخص جو آپ کے پاس آ گیا ہے تو وہ تو اللہ نے اس پہ کرم کر دیا ہوا ہے وہ پہلے ہی چینج ہو چکا اندر سے، اس لیے آیا آپ کے پاس، وہ بھیجا گیا ہے، وہ لایا گیا ہے. اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو سنبھالیں اور اللہ سے دعا کریں، یا پھر اگر آپ کسی کو لے جاتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ساتھ لے جاتے ہیں اور نون ہے کہ یہ بندہ جو ہے دنیا دار زیادہ ہے، دین کی طرف نہیں ہے، تو اب اس کو ہم ایک ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں، کسی درگاہ پہ لے جاتے ہیں. جیسے میں اٹیچ ہوں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ، میں اٹیچ ہوں گولڈا شریف والے، تو کئی بار میں بندہ کو پکڑ کے وہاں لے جاتا ہوں اور پھر وہاں جا کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں اس کو لے آئے ادھر، اب آگے آپ سنبھالیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ پھر سنبھالتے ہیں، ظاہر بات ہے اللہ اپنا کرم فرماتے ہیں. آپ کو بتاؤں ایک مقام وہ آتا ہے جب آپ اللہ کی ماننا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ سوچتے بھی اسی انداز سے ہیں، تو پھر آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ وضاحت کر دوں، اللہ کر رہے ہوتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں، نہ پیر نہ صوفی. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کی بات میں اثر پیدا کر دیتے ہیں، صوفی کی اور پیر کی، کہ یہ جب وہ اللہ سے ایک خواہش کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو اللہ سے دعا کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں۔ تو ٹونٹ جو ہے بالکل نہ کیجیے، یہ سارے اعمال آپ کے ضائع کر دے گا، چونکہ ٹونٹ کرنے سے آپ لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا، آپ کے اندر ایک پرائڈ نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو پرہیزگار متقی سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے جس کو ٹونٹ کر رہے ہیں اس کو آپ کم تر سمجھ رہے ہیں، اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اخلاق بہتر کرے، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ما علینا الا البلاغ۔